دیکھیے، ایک طرف سے مہیل چوکسی ہے جو ہزاروں کروڑ روپے لے کے بھاگ گیا ہے، اور اس کی جو سی بی آئی نے جو اس کی ریڈ الرٹ نوٹس تھا اس کو بھی ودرا کر لیا ہے. تو دوسری اسی طرح اڈانی کا قصہ ہے جو لاکھوں کروڑ روپے لے کے اس وقت وہ بیٹھا ہوا ہے. دوسری طرف سے جموں کشمیر میں جو چھوٹے چھوٹے بزنس مین ہیں، جو کانٹریکٹرز ہیں، جو کام کرتے ہیں، ان کو بلیک لسٹ کیا جا رہا ہے، ان کو تنگ کیا جا رہا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ چاہتے کیا ہو جموں کشمیر میں کرنا. اگر کوئی کسی نے ملیٹنٹ تھا، اس نے ملیٹنسی چھوڑ کے مین سٹریم میں آ گیا، پچھلے 10-30 سال سے وہ ٹھیکیداری کا کام کر رہا ہے، یا کسی کا دور دراز رشتہ دار کبھی ملیٹنٹ رہا ہے جو مارا گیا ہے، تو آپ ان کی کرائم برانچ سے انویسٹیگیشن کروا کے ان کو بلیک لسٹ کر رہے ہیں. یہاں سے ایک طرف سے آپ نے ایپٹیک جیسی کمپنی جو بلیک لسٹڈ کمپنی ہے اس کو ایمپلائی کیا، دوسری طرف سے جموں کشمیر میں آپ نے جو اپنی روزی روٹی کمانا چاہتے ہیں اس کو جرم بنا دیا ہے. تو یہاں کے ٹھیکیداروں کو بلیک لسٹ کیا. آج بھی کوئی 300-350 کو بلیک لسٹ کیا کہ ان کا کوئی رشتہ دار ملیٹنٹ رہا ہے، وہ دنیا میں ہے بھی نہیں. اس سے پہلے 40-50 کو کیا کہ وہ کبھی ملیٹنٹ رہے، انہوں نے ملیٹنٹ سے چھوڑ کے مین سٹریم میں. تو کیا چاہتے ہیں گورنمنٹ، کیا چاہتی ہے، لوگ کیا کریں؟ مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ سرکار چاہتی ہے جن لوگوں نے بندوق چھوڑ کے مین سٹریم جوائن کی یا جن کا کوئی رشتہ دار ملیٹنٹ رہا ہے، یہ ان کو مجبور کرنا چاہتے ہیں. دے وانٹ ٹو پش دیم ٹو دا وال. یہ چاہتے ہیں یہاں خون خرابہ ہو، یہاں ماحول خراب رہے، تاکہ ان کو یہاں سختی کرنے کا اور زیادہ موقع ملے. تو اس لیے میں یہاں کی جو ایڈمنسٹریشن سے ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اس طرح اتنی ناانصافی، اور 2018 سے پہلے جن ٹھیکیداروں نے جو بھی کام کیے تھے وہ بھی تو سرکار تھی، وہ تو کوئی چائنا سے آئی ہوئی سرکار نہیں تھی، یہاں کے لوگوں کی چنی ہوئی سرکار تھی. اگر ٹھیکیداروں نے کام کیے ہیں تو ان کے بل کیوں روکے، ان کا پیسہ کیوں نہیں، پیمنٹ کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ تو ایک طرف سے آپ کا کرن پٹیل ہے، ایک ٹھگ گجرات سے آیا، اس کو آپ پورا پروٹوکال دیتے ہو، اس کو Z+ سیکورٹی دیتے ہو، اس کے چاہے پولیس کے افسر ہیں یا دوسرے افسر ہیں اس کے بیک اینڈ کال پہ ہوتے ہیں، اس کا حکم چلتا ہے. اسی طرح آپ نے یہاں کئی کرن پٹیل بنائے ہوئے ہیں جن کا میں نام نہیں لینا چاہتی ہوں، جن کو پوری اتھارٹی دی گئی ہے، انہوں نے دنیا بھر کا پیسہ یہاں جمع کیا ہوا ہے، اور اب لوگ ان سے پیسہ بھی واپس نہیں مانگتے کیونکہ ڈر لگتا ہے کہ آپ پیسہ واپس مانگیں گے یہ ٹھگ ہمیں جیل میں ڈال دیں گے. آپ کو پتہ ہے وہ کون سے ٹھگ ہیں؟ ایک تو گریٹر کشمیر میں بھی کام کرتا تھا، ایسے کئی لوگ ہیں. ایک تو یہاں چشمہ شاہی میں اس کا 3-3.5 کروڑ روپیہ تو اس کا کرایہ بنتا ہے. ایسے کئی ٹھگ ہیں جن کو یہ پیٹرنائز کرتے ہیں. اور دوسری طرف سے یہ یہاں کے جو عام لوگ ہیں، چاہے وہ ٹھیکیدار ہے، چاہے جرنلسٹ ہے، اس کے ناک میں دنگ کر رکھا ہے، ان کو کام نہیں کرنے دیتے ہیں. That temple petition, okay, after 76 years it has been thrown open, so you have been on a forefront always of pushing the same, and in fact in 2019 you have written to the Prime Minister of India imploring government of reopening the same. What's your first reaction? No, this is very good. We have always been saying that we need to engage, reconcile and resolve things. So opening of Sharda temple is a very good thing. It is something that the Kashmiri Pandits were looking forward to. They really wanted it to be opened. It's a very good thing, and I hope it will not be restricted only to the pilgrimage. It will go beyond that. Or iske saath saath I also hope that the business which was conducted on Muzaffarabad Road and Rawalakot Road, that also is resumed. Thank you.